ویو 360 میں تحریک عدم اعتماد اور دھرنوں کی سیاست، اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے صحافی کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک مہاجر سے پہلی خاتون امریکی وزیر خارجہ کا سفر طے کرنے والی میڈلین آلبرائٹ کی زندگی پر ایک نظر۔ وہ دوسروں کے لیے نئی راہیں بنانے والی اور مشعل راہ تھیں، اور وہ وزیر خارجہ کے فرائض سر انجام دینے والی پہلی خاتون تھیں۔ اور کووڈ کی وبا کو قابو میں رکھنے کے لیے چین کی سخت پالیسی پڑوسی ملکوں کے پھل اور سبزیاں اگانے والے کسانوں کو کیسے متاثر کر رہی ہے؟ 1 ماہ اور 10 دن ہو گئے لیکن میرا چین کا ایک ٹرپ بھی مکمل نہیں ہوا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی آئی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے مختلف طریقوں سے شو آف پاور جاری ہے۔ جلسے، ریلیاں، پریس کانفرنسز اور سیاسی بیانات اس وقت ملک کے ماحول پر چھائے ہوئے ہیں۔ گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے؟ چلتے ہیں اسلام آباد، جو سیاسی گٹھ جوڑ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کی گیتی رانیس ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ گیتی، جلسے اور ریلیاں تو کل رات تک ختم ہو گئیں، اسلام آباد شہر کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ اصل ایسا ہے کہ تقریباً پچھلے 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلام آباد کی فضا بالکل بدلی ہے، بلکہ اس سے 1 ہفتہ پہلے سے جب سے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ لائی جا رہی ہے، تب سے سیاسی جوڑ توڑ، جیسے آپ نے کہا، سیاسی سرگرمیاں بہت عروج پر تھیں۔ لیکن اس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ اب جلسے جلوس ہونے والے ہیں، اور وہ ہوئے بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جو اتوار کے روز تھا، اس کے علاوہ JUIF کا جلسہ تھا، اور JUIF کے جلسے کی جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے لیے NOC صرف ایک جلسے تک محدود تھا، جبکہ وہ ایک دھرنے کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، گرچہ کہ وہ لوگ زیادہ دیر نہیں بیٹھے بلکہ وہ انتظار کرتے رہے تقریباً 1 دن کہ وہ PMLN کا جو ایک جلسہ تھا، ایک ریلی تھی، لانگ مارچ تھا، وہ مکمل ہو اور وہ اس میں ضم ہو، اور وہ اس کے بعد کوئی یہاں پہ تقریریں کریں، جو انہوں نے کی کل۔ تو یہاں پہ کل ہم نے دیکھا کہ پہلے عمران خان جو ہیں انہوں نے ایک کافی لمبا ایڈریس کیا اتوار کے روز، JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کیا، کل بھی مولانا فضل الرحمان بولے، اور مریم نواز جو ہیں ان کا بھی کل خطاب ہوا۔ اس کی وجہ سے شہر میں یہ تھا کہ بہت سارے راستے بند تھے۔ ابھی بھی جو ریڈ زون کا علاقہ ہے وہ عام شہریوں کے لیے فقط بند ہے، وہاں پہ جانا ممکن نہیں ہے۔ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، اضافی نفری جو ہے وہ سیکیورٹی کی وہ بھی موجود ہے، کیونکہ ابھی بھی یہ غیر یقینی کی سی صورتحال ہے۔ اب جبکہ ہم بات کر رہے ہیں تو قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ صرف ایڈجرن ہوا ہوا ہے جمعرات تک کے لیے، یعنی کہ صرف 2 دن کے لیے ملتوی ہوا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ تحریک کے اوپر جو ہے وہ بحث شروع ہو جائے گی، تحریک عدم اعتماد پہ۔ اس سب کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے، باتیں پارٹی کے کچھ لوگ کبھی حکومت کو ملتے ہیں، کبھی حزب اختلاف کو ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اہم بات جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خط کا بھی جی ایگزیکٹلی میں وہی پوچھنے جا رہا تھا کہ اب تو اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں لے آئیں، اور سپریم کورٹ میں حکومت خط دکھانے کو تیار ہے۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس کیا ہیں؟ جی اسد عمر نے جو ہے بلکہ آج کچھ دیر پہلے ہی کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس، اور اس میں انہوں نے یہی بات کی کہ کیونکہ یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ اگر ایک ایسی کوئی سیکیورٹی کا سچویشن ہے جو ڈیفینس سے متعلق ہے، جیسے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کو ایک دھمکی ملی ہے، اور اس میں بہت سی سیاسی جماعتوں کے جو ہیں قائدین ہیں، جس میں نواز شریف کا بھی انہوں نے نام لیا تھا کہ اس میں اس سازش میں وہ شامل ہیں، تو اس پہ جو ہے حزب اختلاف کی طرف سے یہ بات آئی کہ اگر یہ اتنا اہم ایشو ہے تو اس کو سامنے لایا جائے، بلکہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں اگر ایسی کوئی سازش کسی قسم کی ہو رہی ہے۔ آج اسد عمر جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک بہت اہم اور حساس مسئلہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس خط کو چیف جسٹس آف پاکستان کو وہ دکھانا چاہیں گے، اور اس کو سامنے لائیں گے عوام کے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا جو ہے وہ صورتحال بنتی ہے اور اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ گیتی انیس صاحب کا۔ پاکستان سے، اسلام آباد سے خاص طور پہ جو بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ مسلسل ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک طرف جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پولیٹیکل فرنٹ پہ کافی ڈیولپمنٹس ہیں، گلوبل فرنٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رشیا یوکرین وار جو ہے اس کو روکنے کے لیے بھی کافی حد تک ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ روس یوکرین جنگ جہاں جاری ہے، جس میں روسی افواج کو یوکرین کے اہم شہروں پر قبضے کی اپنی کوششوں کے خلاف سخت مزاحمت کا سامنا ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو روس اور یوکرین کے وفود نے ترکی میں استنبول میں امن مذاکرات کیے ہیں۔
یہ مذاکرات 2 ہفتوں کے دوران دونوں فریقین کے درمیان آمنے سامنے ہونے والی پہلی بات چیت ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے مذاکرات سے پہلے دونوں فریقین سے کہا کہ لڑائی کو طول دینا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے جنگ بندی کی کوششوں میں دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات جو ہوئے تھے وہ ناکام ہوتے آئے ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے شروع ہونے والی جنگ نے یوکرین میں تقریباً 1 کروڑ افراد کو بے گھر کر دیا ہے، جس میں سے 40 لاکھ افراد نے ملک سے باہر پناہ لی ہے۔ 1 ماہ سے جاری لڑائی میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترکی کے روس کے ساتھ توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبے میں قریبی تعلقات ہیں۔ دوسری جانب ترکی کے یوکرین کے ساتھ بھی اہم تجارتی اور دفاعی تعلقات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تنازع کو ختم کرانے میں ترکی کے پاس کیا لیوریج ہے جو کہ دوسری مغربی طاقتوں اور OIC کے پاس نہیں۔ یہی جاننے کی کوشش کی مونا کاظم شاہ نے یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان سے، جن کے مطابق ان مذاکرات اور ان سے پہلے کے مذاکرات میں فرق یہ ہے کہ روس کے موقف میں کچھ نرمی کے آثار ہیں۔ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں رشیا کے، کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے کم ہو چکے ہیں، کیونکہ جو ریالٹیز ہیں آن دا گراؤنڈ وہ کافی بدل گئی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا جو انیشلی چاہتا تھا کہ یوکرین کی نیوٹرلٹی، یعنی وہ نیٹو نہیں جوائن کرے گا، یہ ڈیفینیٹ کر لیں۔ دوسری چیز وہ چاہتا تھا کہ یوکرین میں بیسکلی کیف پہ بھی قبضہ کر کے کیف میں ایک ایسے ہی گورنمنٹ کو انسٹال کرے جو پرو رشیا ہو، تو وہ ایک ڈیمانڈ ایسا لگ رہا ہے کہ کم ہو گیا ہے۔ اچھا، ترکی جو ہے ان کے روس کے ساتھ اپنے بھی ایک تعلقات ہیں، ٹورزم کے حوالے سے، ٹریڈ کے، سیکیورٹی کے، ڈیفنس کے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یوکرین کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے ترکی، اور کہتا ہے کہ ان کی انٹیگریٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس سینیریو میں اچھا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹرکی جو ہے وہ نیبرنگ بھی ہے، ان کے بلیک سی کے ساتھ بارڈرز بھی لگ رہے ہیں دونوں ممالک کے ساتھ۔ اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرکی کو اس وقت ایسی کیا لیوریج حاصل ہے کہ وہ اس پوری سچویشن میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی لا سکے جو کہ ویسٹ اب تک نہ لا پایا؟ دیکھیے، ترکی نیٹو کا بھی ممبر ہے، تو ایک قسم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نیوٹرل ملک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو رشیا کا ڈیمانڈ ہے کہ یوکرین نیٹو نہ جوائن کرے، ٹرکی آلریڈی نیٹو کا ممبر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ترکی نے کہ جو ڈرونز ہیں، انہوں نے ڈرونز بیچے ہیں یوکرین کو، جو اس جنگ میں اسی طرح سے امپیکٹ کر رہے ہیں جیسے آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں جنگ میں وہ ایز اے گیم چینجر کا رول ادا کیے تھے۔ یہاں بھی یوکرین کے لیے ٹرکش ڈرونز کافی فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود رشیا از ولنگ ٹو ایکسیپٹ کہ یہ جو ہے سو ایک نیوٹرل رول ادا کر سکتا ہے۔ ٹرکی نے ایکچولی کنڈیم بھی کیا ہے رشیا کا یہ اٹیک، یہ کہہ کر کے کسی ساورن ملک کے اوپر حملہ کرنا بہت ہی بری بات ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا۔ بٹ مجھے لگتا ہے کہ ٹرکی کی جو ڈپینڈنس ہے انرجی کے تحت رشیا پر اور ڈیفنس کے تحت، انہوں نے ابھی کچھ $2.5 بلین کے S-400 راکٹس خریدے ہیں رشیا سے، تو یہ ڈپینڈنس کی وجہ سے ایک قسم سے یوں کہیے کہ رشیا از ولنگ ٹو ٹرسٹ ترکی۔ لیکن اس میں ترکی کا کوئی ایسا اسٹریٹجک رول نہیں ہے، بس یوں کہیے کہ دے آر پرووائڈنگ وینیو، ٹریول ایجنسی کا وہ رول ادا کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ دونوں ممالک مل سکے۔ اچھا ڈاکٹر خان، پچھلے دنوں پاکستان میں OIC کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی تمام مسلم ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنا کردار اس میں ادا کریں اس معاملے میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان ممالک جو ہے وہ کیا کوئی کردار ادا کریں گے؟ وہ میٹنگ بڑی دلچسپ تھی کیونکہ OIC کے ممبر ترکی بھی ہے جی، اور عمران خان کی تھوڑے دن پہلے تک تو اسلاموفوبیا کو لے کر اردوغان کے ساتھ تو کافی جگل بندی چل رہی تھی، تو لیکن اس پرٹیکولر میٹنگ میں ترکی کو کوئی اسٹیٹس دیا نہیں گیا۔ اس کے علاوہ چائنا کو انوائٹ کیا گیا ایز اے اسپیشل گیسٹ۔ تو مجھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ OIC کا کوئی زیادہ رول نہیں ہے۔ OIC اس معاملے میں ٹرکی سے لیس اہمیت رکھتی ہے۔ اس مسئلے میں ترکی کے پاس کافی سیریس ڈائلاگز ہو رہے ہیں، باقی کسی دوسری OIC ملک میں نہیں۔ اگر عمران خان سیریس ہوتے اس ڈائلاگ کے تعلق سے تو وہ رشیا اور یوکرین کو خود دعوت دے دیتے کہ وہ OIC کے سمٹ کو اٹینڈ کرے۔ وہاں چائنا بھی تھا، ہو سکتا کہ کچھ ڈسکشنز آگے بڑھ جاتے۔
ترکی کو اپنے ملک میں گندم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یوکرین اور روس پر انحصار کرنے کی بھاری معاشی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد ان ممالک سے گندم کی برآمدات میں کمی ہوئی ہے۔ اس قلت کی وجہ سے ترکی میں بہت زیادہ مہنگائی بھی تشویش میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ استنبول کے جن بندرگاہوں پر کبھی روس اور یوکرین کے گندم اور سورج مکھی کے بیجوں سے لدے بحری جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، اب وہاں ہو کا عالم ہے۔ یوکرین میں جاری جنگ کی وجہ سے بحرۂ اسود کے راستے برآمد کی جانے والی تقریباً تمام غذائی اجناس میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ ہمیں اعلیٰ کوالٹی کی 1 کروڑ ٹن سرمائی گندم درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پابندیوں کو دیکھتے ہوئے جو روس اپنے کسانوں پر برآمدات کے حوالے سے لگا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آیا روس کے پاس اتنی سپلائی موجود بھی ہے یا نہیں، اور یوکرین جو ترکی کے لیے اناج اور تیل کے بیجوں کی خرید کے لیے نمبر 1 مارکیٹ رہا ہے، لیکن نہیں رہا۔ یقیناً ترکی دیگر ممالک سے بھی یہ سب درآمد کر سکتا ہے، لیکن دور ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب ٹرانسپورٹ کے زیادہ اخراجات ہیں۔ زیادہ اہم یہ کہ وہ مہنگے ذرائع ہیں۔ ترکی اپنی اناج کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کی پہلے ہی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے۔ گزشتہ سال جون میں ترکی کے اناج سے متعلق بورڈ نے $262 امریکی فی ٹن کے حساب سے گندم درآمد کی تھی، جو پچھلے ہفتے اس سے تقریباً دوگنی یعنی $456 فی ٹن ہو چکی تھی۔ لہٰذا زرعی درآمدات پر انحصار کی وجہ سے ترکی منفی طور پر متاثر ہوا ہے۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے اشیاء خوراک کی عالمی قیمتوں میں اضافے اور غیر ملکی زر مبادلہ میں ادائیگی کی وجہ سے بھی۔ ترکی کی کرنسی کی قیمت گزشتہ سال بہت زیادہ گر گئی تھی اور وہ اب بھی دباؤ میں ہے۔ گندم کی درآمدی قیمت ڈالر میں ادا کرنے کے علاوہ مہنگائی کی شرح جو یوکرین پر روسی حملے سے پہلے بھی 50% سے زیادہ تھی، اب مزید بڑھ گئی ہے۔ روایتی ناشتے کے لیے تلوں والی سستی روٹی سمت کی قیمت تقریباً دوگنی ہو چکی ہے۔ آٹے پر حکومت کے رعایتی نرخوں کے باوجود قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ آنے والے مہینوں میں روٹی کی قیمتوں میں اضافہ نظر آئے گا۔ قدرتی گیس، بجلی اور پانی کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بھی روٹی کی قیمت بڑھے گی۔ صرف گندم کی قیمت ہی نہیں، خمیر کی قیمت بھی 60 سے 160 لیرہ تک جا پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ مزدوری کی قیمت بھی ہے۔ شاذ و نادر ہونے والی ہڑتالیں اب عام ہیں، کیونکہ مزدور بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کچھ اور افورڈ نہ کر سکیں تو روٹی ہی ایک اہم متبادل ہوتی ہے۔ میں نے بیکری اور آٹے کی صنعت سے متعلق لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ فی الحال روٹی جو 4 لیرے کی ہے، گرمیوں میں 7 لیرے تک کی ہو سکتی ہے، اور یہ تباہ کن ہے۔ اس کا اثر یقینی طور پر معیشت سے آگے تک ہوگا، اور یہ اردوان کے ملک کے اندر مقبولیت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ صدر رجب ایردوان کو اگلے سال انتخابات کا سامنا ہے۔ تجزیہ کار انتباہ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر پیداوار میں اضافہ کرنے کی بجائے درآمدی گندم پر انحصار کی حکومت کی پالیسی الیکشن میں ان کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ڈورین جونز کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ گزشتہ ہفتے 84 سال کی عمر میں وفات پانے والی میڈلین البرائٹ پہلی خاتون امریکی وزیر خارجہ تھیں۔ امریکی خارجہ پالیسی کو ایک نئی سمت دینا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے انسپریشن بننا میڈلین البرائٹ کی میراث سمجھا جاتا ہے۔ پہلی خاتون امریکی وزیر خارجہ کے طور پر میڈلین البرائٹ نے خاص طور سے امریکی خواتین کے لیے ایک نئی راہ دکھانے والی شخصیت کا کردار ادا کیا۔ اس لیے آج کے شیروں میں دیکھتے ہیں انہی کی کہانی۔ I state your name. I, Madeleine Corbell Albright. Do solemnly. جب 1996 میں میڈلین آلبرائٹ کو صدر بل کلنٹن نے امریکی وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے نامزد کیا تو وہ امریکی تاریخ میں حکومت میں اس اعلیٰ سطح کے عہدے تک پہنچنے والی پہلی خاتون بن گئی۔ اس عہدے پر کام کرنے کے 4 سال کے دوران انہوں نے بلکان کی جنگ پر امریکی رد عمل کی قیادت کی، جوہری طاقت سے لیس شمالی کوریا کا اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کا سامنا کیا۔ جب کینسر سے جنگ کے بعد گزشتہ بدھ کو میڈلین آلبرائٹ کا انتقال ہوا تو دنیا بھر سے ایک ایسی خاتون کے لیے خراج عقیدت سامنے آنے لگا جو صرف میڈم سیکریٹری کے نام سے جانی جاتی تھی۔
وہ دوسروں کے لیے نئی راہیں بنانے والی اور مشعل راہ تھیں اور وہ وزیر خارجہ کے فرائض سر انجام دینے والی پہلی خاتون تھیں۔ انہوں نے دنیا پر اور امریکہ پر ایک نہ مٹنے والا نشان چھوڑا ہے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے ہمارا ملک اور اقوام متحدہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ میڈلن آل برائٹ کی زندگی انسانیت کے ایک بدترین دور سے تشکیل پائی تھی۔ وہ 1937 میں چیکوسلوواکیا کے شہر پراگ میں پیدا ہوئی۔ ان کا خاندان 1939 میں اس وقت ملک سے فرار ہوا جب نازیوں نے ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہیں بعد میں علم ہوا کہ ہولوکاسٹ نے ان کے 3 بزرگوں کو ان سے چھین لیا تھا۔ انہوں نے مجھے میری دادی کے ساتھ پراگ بھیج دیا۔ ہر کسی کے پاس صرف ایک سوٹ کیس تھا اور وہ وہاں سے نکلنے کے لیے ایک ٹرین پر سوار ہو گئے، اور جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آخری بار تھی جب انہوں نے اپنے خاندان کے کسی فرد کو دیکھا تھا۔ میڈلن آل برائٹ کا خاندان پناہ گزینوں کی حیثیت سے امریکہ آیا اور ریاست کولوراڈو کے شہر ڈینور میں آباد ہوا۔ ان کے والد یونیورسٹی آف ڈینور میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے شعبے کے ڈین بنے۔ ایک انتہائی قابل اسٹوڈنٹ کے طور پر میڈلن نے پہلے ویزلی کالج میں تعلیم حاصل کی اور پھر کولمبیا یونیورسٹی سے۔ یہاں ان کی ملاقات سبگنیا برجنسکی سے ہوئی، جو صدر جمی کارٹر کے امریکی قومی سلامتی کے مشیر بنے۔ وہ میڈلین کو وائٹ ہاؤس میں لائے۔ صدر کلنٹن کے ماتحت میڈلین پہلے اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر بنی اور پھر وزیر خارجہ کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ وزیر خارجہ کے طور پر ان کا سب سے بڑا چیلنج 1998 میں کوسوو کی جنگ تھی، جس سے پورے خطے کے لپیٹ میں آ جانے کا خدشہ تھا۔ بلقان کے خطے کے لیے یہ بڑھتا ہوا تشدد جہنم کا راستہ ہے۔ اگر اسے روکا نہ گیا تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے اور نتیجہ بڑے پیمانے پر خانہ جنگی ہو سکتا ہے، جس سے بوسنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور یہ تنازع ایک وبائی بیماری کی طرح پڑوسی ملکوں تک انتہائی تیزی سے پھیل جائے گا۔ سربیا کی قابض افواج کو وہاں سے نکالنے والی نیٹو کی ایک فوجی مہم کے نتیجے میں وہاں امن قائم ہوا جو اب تک برقرار ہے۔ مجھے سب سے زیادہ جس چیز پر فخر ہے وہ کوسوو میں ہمارا کام ہے۔ مجھے بلقان کے حالات پر انتہائی تشویش تھی اور میرے لیے وہاں لوگوں کو اپنے مذہب اور نسل کی وجہ سے قتل ہوتے دیکھنا بہت مشکل تھا، اور میرے لیے ایک ایسی پوزیشن میں ہونا جہاں میں امریکہ کی جانب سے صورتحال میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے کچھ کر سکتی تھی بہت ہی اہم تھا۔ ان کی سفارتکاری کا کام انہیں دنیا بھر میں لے کر گیا، جہاں انہوں نے افریقہ میں ایڈز کے بحران کو دیکھا اور شمالی کوریا میں کیم جونگ ایل سے بالمشافہ ملاقات کی۔ صدر بائیڈن نے انہیں خطروں کی وجہ سے فرار ہونے والے پناہ گزینوں کے لیے اور امریکی اقدار کے لیے ایک انتھک جنگجو کے طور پر یاد کیا۔ میڈلن آل برائٹ اکثر ایک ایسی خاتون کے طور پر اپنے تجربے پر بات کرتی تھی جس نے خواتین پر لگائی جانے والی حدود کو توڑا۔ جب وہ وزیر خارجہ بنی تو کچھ حلقوں نے سوال اٹھایا تھا کہ آیا انہیں ملکوں کے مرد سربراہوں کی عزت حاصل ہو پائے گی۔ آگے چل کر وہ نوجوان خواتین کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں کہ وہ برابری کے حصول کے لیے کام کرتی رہیں۔ ہم اپنی کہانی سنا سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے یہ سیڑھی چڑھی، اور آپ میں سے کئی نوجوان خواتین سوچتی ہیں کہ انہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہو چکا ہے، لیکن یہ ابھی نہیں ہوا۔ صدر بائیڈن نے میڈلین آل برائٹ کی وفات پر ان کی یاد میں سرکاری عمارات، سفارت خانوں اور ملٹری پوسٹ پر امریکی پرچم کو سرنگو رکھنے کا حکم دیا۔ سلیم سلمان کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ چین کے سب سے بڑے شہر شنگھائی میں اس ہفتے سے 2 مرحلوں پر مشتمل لاک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے۔ چین کی زیرو کووڈ پالیسی میں اومیکرون کے ویریئنٹ کے بعد سے چھوٹے پیمانے پر لاک ڈاؤنز کیے جا رہے ہیں، جس سے کاروباری سرگرمیوں کے لیے غیر یقینی کی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک طرف تو چین کی برآمدات اس سے متاثر ہو رہی ہیں اور دوسری جانب وہ ممالک جو چین کو پھل اور سبزیاں برآمد کر رہے تھے وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں، خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا اور دیگر ملکوں کے کسان جو چین کو ٹراپیکل پھل اور سبزیاں برآمد کرتے ہیں۔
چین میں حالیہ پابندیوں کی وجہ سے کچھ بارڈرز کو بند کر دیا گیا ہے، جس نے ایسے کسانوں کی زندگی کو غیر یقینی کر دیا ہے جن کا روزگار مکمل طور پر چین پر منحصر ہے۔ ویتنام اور چین کی سرحد پر انتظار میں مصروف ٹرک ڈرائیورز کا یہ گروپ وقت گزاری کے لیے گانا گانے سمیت مختلف مشغلوں کا سہارا لیتا ہے۔ اپنی مصنوعات کو چین کی سرحد کے پار پہنچانے میں کبھی کبھی انہیں ہفتوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ 1 ماہ اور 10 دن ہو گئے لیکن میرا چین کا ایک ٹرپ بھی مکمل نہیں ہوا۔ وین تانام کہتے ہیں کہ ویتنامی ٹرک ڈرائیورز کا ایک مخصوص گروپ باقاعدگی سے اپنا کووڈ ٹیسٹ کراتا ہے اور ان کنٹینرز کو سرحد کے پار چین کے ایک پارکنگ لاٹ میں لے کر جاتے ہیں۔ وہاں چینی خریدار ان کے مال کی جانچ کے بعد ادائیگی کرتے ہیں۔ وین چین میں اپنے آموں کی ڈیلیوری کی تصدیق کے منتظر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کووڈ کی وبا سے پہلے وہ آج کے مقابلے میں 2 یا 3 اضافی چکر لگا پاتے تھے۔ ہر چکر کے انہیں تقریباً $220 ملتے تھے۔ عام طور پر ہم خاندان کی کفالت کے لیے کچھ رقم کما لیتے ہیں، لیکن اگر یہ صورتحال جاری رہی تو ہمارا خاندان فاقہ کشی کا شکار ہو جائے گا۔ اور اس تاخیر کی وجہ ہے کووڈ-19 کی وبا۔ چین نے اعلان کیا کہ ان کی سرحد کی جانب ان کے چند ڈرائیوروں کو کووڈ-19 ہو گیا ہے اور انفیکشن سے بچانے کے لیے انہوں نے سرحد بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنا انتظار کرنا پڑا کہ ہمارا جیک فروٹ گل سڑ گیا۔ چین کی زیرو کووڈ پالیسی کے تحت کرونا انفیکشن کا کوئی کیس سامنے آنے کے بعد بارڈر عارضی طور پر بند کر دیا جاتا ہے اور کووڈ-19 کی صورت میں درآمد کیے جانے والے کچھ مخصوص پھلوں پر عارضی پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ ماہر معاشیات ایڈم مکارٹھی کے مطابق چاول اور کافی جیسی فصلوں کے لیے چین سے باہر مارکیٹیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں، تاہم ایسی مارکیٹ جو جغرافیائی طور پر چین سے جڑی ہیں اور جہاں پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں وہ حقیقی مشکل میں ہیں۔ ہمسایہ ملک کمبوڈیا میں لیچی اگانے والے ری ایپ نیک جیسے دیگر کسان تھائی لینڈ کی ایک کمپنی کو اپنا پھل بیچتے ہیں جو اسے چین پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کووڈ وبا کے دوران کوئی بھی ان کا پھل برآمد کے لیے نہیں خرید رہا۔ ہم کمبوڈیا میں بس تھوڑا ہی پھل بیچ پاتے ہیں، لیکن پہلے کی طرح زیادہ تر یہاں سے باہر نہیں۔ کمبوڈیا میں وہ کم قیمت پر لیچی بیچتی ہیں۔ کھاد اور تیل کی بڑھتی قیمتوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں کہ جلد ہی چین کمبوڈیا سے لیچی کی براہ راست درآمدات کی اجازت دے گا۔ دونوں ممالک اس وقت ایک معاہدے کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ میں چینی مارکیٹ کو جلد از جلد کھولنے کی اپیل کرتی ہوں تاکہ کسانوں کے لیے کچھ امید پیدا ہو سکے۔ درآمدی پھلوں کی سخت جانچ پڑتال اور سرحد پر تعطل سے چینی صارفین کے بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ عمومی طور پر قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور چینی صارفین سرحدوں پر زیرو کووڈ پالیسی کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اس دوران وین جیسے ٹرک ڈرائیوروں کو اس طول پکڑتی تاخیر سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ کبھی کبھار ہم ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے مل کر پیتے پلاتے ہیں۔ ہم نے اپنی آمدنی پر انحصار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وین کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب ٹرک ڈرائیور انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کی بیوی بچوں کو کسی نہ کسی طرح اپنے لیے خود کمانا ہوگا۔ الزبتھ لی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا کی اہم خبریں جاننے کے لیے اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ یہ سارے اپڈیٹس اور جو ہینڈلز ہیں ان سب کو اپڈیٹ کنٹینیوسلی کیا جا رہا ہے پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے اکارڈنگلی، اور جس طرح سے اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ کنٹینیوسلی ہم اپنے فیس بک چینل اور یوٹیوب چینلز پہ اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔